جو پاکستانی ہے وہ کبھی بھی فوج کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون ڈیجیٹل دہشت گرد ہوتا ہے, وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے. یہی الفاظ تھے ان کے. ایسے ملیٹنٹس کے خلاف میری تو جماعت کی SIC کی 180 کی قربانی, میرا باپ شہید ہوا. نواز شریف جب 2008 میں وزیر اعلیٰ تھا اس وقت جیل کاٹی ہے, یہیں سے گرفتار ہوا ہوں. یہ پولیس والے نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے, یہ بھائی ہیں ہمارے, باقی اٹھانے آئے تو سو بسم اللہ. السلام علیکم ناظرین, اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہوں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کریں گے. سر, آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور آپ بھی ساتھ میں شامل تھے سنی اتحاد کونسل والے, یہ بھوک ہڑتال کر دی گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے, علامتی بھوک ہڑتال. ہم نے دیکھا باہر نہیں آ رہے تھے, پولیس یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں لگائی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, باہر نہ آنا ایشو نہیں تھا. ابھی باہر کھڑے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. ایک تو ٹوکن دھرنے بھوک ہڑتال کے حوالے سے انسٹرکشنز تھی خان صاحب کی. پارٹی کے اکثر لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم بیٹھ جائیں اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے کریں, لیکن اس کے ہم نے 3 فیزز جو ہیں وہ طے کیے ہیں اور ایز پر دا ڈائریکشنز آف خان صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اندر ہے, اس کا اگلا فیز اس سے باہر ہی ہے, تو ہم باہر بھی آئیں گے. پولیس یار میرا بھائی, میں اسی شارع دستور سے 3 مرتبہ گرفتار ہوا ہوں. مشرف کے دور میں جیل کاٹی ہے. شہباز شریف جب 2008 میں وزیر اعلیٰ تھا اس وقت جیل کاٹی ہے, یہیں سے گرفتار ہوا ہوں. یہ پولیس والے نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے, یہ بھائی ہیں ہمارے, باقی اٹھانے آئے تو سو بسم اللہ. پولیس کا ہمیں ایشو نہیں ہے کوئی بھی. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ جو 4 گھنٹے 3 بجے سے 7 بجے تک کا ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں آپ جو بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ریاست آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو مانے؟ دیکھیں, ہم تو ابھی بھی ایک لا بائنڈنگ اور سویلائزڈ سٹیزن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. وگرنہ پاکستان میں ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کے کالعدم مسلح جماعتیں ہیں, جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. اگر ہم نے بزور طاقت یا اگر ہم نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر کے کوئی چیز لینی ہوتی تو ہم بھی اسی قسم کا کوئی کام کرتے. لیکن ہم تو ہمیشہ ایسے بینڈ آؤٹلیٹس کے خلاف, ایسے ملیٹنٹس کے خلاف, میری تو جماعت کی SIC کی 180 کی قربانی, میرا باپ شہید ہوا. تو ہم تو لا بائنڈنگ سٹیزن کے طور پر ہر اپنا آئینی جمہوری حق جو احتجاج کا ہے, جو پاکستان کی عوام کے سامنے, جو پوری دنیا آج یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ سینٹ کے ایوان بالا کے اور ایوان زیری کے, نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے اراکین اپنی بلڈنگ کے باہر بیٹھ کے انصاف مانگ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت میسیو لیول کے اوپر ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر, اور آواز تو سننی پڑے گی. ہم اپنی آئینی اور پرامن جدوجہد کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے فیزز آگے جاتے جائیں گے, فیزز ہارڈ ہوتے جائیں گے, اس کے لیے ہم تیار ہیں, اس میں ہمیں کوئی ایشوز نہیں ہے. بٹ دیر ول بی نو وائلنس ان اٹ ایٹ آل. ڈیجیٹل دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ اچھا, یہ بڑا, میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی بات کی ہے. DG ISPR صاحب نے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو کل کہا کہ کوئی پتہ نہیں کون ڈیجیٹل دہشت گرد ہوتا ہے, وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے. یہی الفاظ تھے ان کے. تو پھر انہوں نے جب خود کہہ دیا کہ انہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کا پتہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے, تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں؟ اپنی اسٹیٹمنٹ کو وہ خود کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں نا. سراغ لگائیں, نہیں ملتا تو ہم بتا دیں گے کون کر رہا ہے. ویسے انہوں نے کل کہا کہ جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور اس ٹائم پہ جو لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے ابھی تک کارروائی نہیں کی گئی, تو اسی طرح فوج کے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا جائے گا آگے بھی. تو آپ اس سر, فوج کے خلاف کون پروپیگنڈا کرتا ہے؟ جو پاکستانی ہے وہ کبھی بھی فوج کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک خام خواہ کے نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوڈیشل انکوائری دیں, تو آپ دے دیں. اس کے اندر ہمارے ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ملوث ہو اس کو سزا بھی دیں, تو آپ دے دیں. اگر تو ہم کہیں کہ 9 مئی میں سزا نہیں ہونی چاہیے, 9 مئی کو معاف کر دیں, تو پھر تو علیحدہ بات ہے. لیکن جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں, تو پھر ان سے پہلے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ 9 مئی کے حوالے سے ہم سے کیا چاہتے ہیں.